الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ پروگرام امہ چینل پر روزانہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک لائیو براہ راست آپ کے لیے پیش کیے جاتا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ تقریباً 9 سال سے یہ پروگرام امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کے لیے امہ چینل کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر درس بھی دیتے ہیں اور آپ کے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی عرض کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس میں لائیو کال کے ذریعے آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اور اگر جواب آتا ہوا تو ابھی انشاءاللہ فوراً عرض کر دیا جائے گا۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے نماز کی شرطوں کا بیان، کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی شرائط کون کون سی ہیں، یعنی وہ کام جو ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے کرنے ہیں، اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ تو آپ بالخصوص نماز کے حوالے سے اور بالعموم کسی بھی ٹاپک پر سوال کر سکتے ہیں۔ سوال آپ اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوشش ہوگی جواب اردو میں دیا جائے۔ نماز کی شرطوں میں سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، دوسری ہے ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت، اور چھٹی شرط ہے تحریمہ۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، یعنی کہ 6 وہ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ اور یہ جو شرائط ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، مگر ان کی جو تفصیل ہے اس میں مرد و عورت کے احکام میں تھوڑا فرق ہے، تو 1 بائی 1 ان پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یا پہلے سے موجود ہے تو آپ ابھی سے لائیو کال کے ذریعہ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نماز پڑھنے والے کے بدن کا حدث اکبر و حدث اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ قدر مانع سے پاک ہونا۔ اب اس میں یہ لفظ آیا ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی موجبات غسل، یعنی کہ وہ کام جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے،
اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو، وہ کام جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان سے پاک ہونے کا طریقہ غسل اور وضو کے ذریعہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حدث اکبر سے جو پاکی ہے وہ غسل کے ذریعے، حدث اصغر سے جو ہے وہ وضو کے ذریعہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ شرط نماز اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاکیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصہ کی چوتھائی سے زیادہ جس میں لگی ہو، اس کا نام قدر مانع ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نمازی کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے طہارت حاصل کرنا۔ میں نماز کی شرائط کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہا تھا، اور سب سے پہلی شرط جو ہے طہارت، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں بہار شریعت سے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ الحمدللہ بہار شریعت جو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تحریر فرمائی ہے، اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے، اس کو پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اس کو بہت پسند فرمایا، اور اس کے جو پہلے 4 حصے ہیں اس پر آپ کی تقریض بھی شامل ہے۔ اور یہ کتاب الحمدللہ بہت ہی ضخیم بھی ہے، اور بہت ہی معلوماتی اور فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے اردو میں۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں، 3 جلدیں ہیں اس کی، تو اس میں الحمدللہ تقریباً سارے ٹاپکس ہی کور ہیں۔ پہلا باب اس کا جو عقائد کے بارے میں، پھر دوسرا طہارت، پھر اس کے بعد نماز کا بیان، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، نکاح طلاق، اور اسی طرح خرید و فروخت، حتیٰ کہ وراثت کے مسائل بھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ اور اس کتاب کا تعارف میں اس لیے بھی آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اگر کسی کو اردو پڑھنی آتی ہے تو اس کے لیے علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ بہار شریعت کا مطالعہ کرے۔ صرف اس کتاب پڑھنے سے ہر مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، اس کی برکت سے آپ کے ذہن کھلے گا اور سوالات آئیں گے ذہن میں، پھر آپ علماء کرام سے رہنمائی لیں گے، مزید معلومات حاصل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ فرض علوم کو کسی حد تک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلی جو شرط ہے طہارت، اس کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور مزید اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر نجاست قدر مانع سے کم ہے جب بھی مکروہ ہے، پھر نجاست غلیظہ بقدر درہم ہے تو مکروہ تحریمی، اور اس سے کم تو خلاف سنت۔ اس کا مطلب جو سمجھانے کے لیے آپ کو میں عرض کروں، جس طرح آپ اپنا ہاتھ کو بالکل ایسے سیدھا ہاتھ رکھیں اور اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں، جب پانی ہاتھ سے گرنا شروع ہو جائے تو جو ہتھیلی پر دائرہ بنتا ہے وہ تقریباً 50p کوئن کے برابر ہوتا ہے، 2 پاؤنڈ کوئن کے برابر ہوتا ہے۔ تو وہ جو دائرہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بقدر درہم۔ تو اگر کسی کے لباس پر، جسم پر
بقدر درہم نجاست غلیظہ لگی ہے، مثلا پیشاب یا خون وغیرہ لگا ہے، تو اب اس کا دھونا کیا ہے؟ واجب ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کو لوٹانا واجب ہے۔ اب اگر وہ درہم سے کم ہے، یعنی قدر مانع سے کم ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ اس کپڑے کو، اس جگہ کو، لباس کو پاک کرنا سنت ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بدن، ہمارا لباس اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں بالخصوص، یہ تینوں جو ہیں بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، جبھی ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا ہو سکے گی۔ اور نجاستوں کے بارے میں غلیظہ کون کون سی ہیں، خفیفہ کون کون سی ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، اس کی تفصیل بھی بہار شریعت کے دوسرے حصے میں موجود ہے، آپ وہاں سے مزید معلومات ضرور حاصل کریں، اور تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ بالکل درست ہو سکے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں سے خطاب ہے کہ عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا، جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے۔ اس حدیث پاک میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو ضروری ہے اس کا بیان کے سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیں نمازی کا جو بدن ہے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ وہ بدن چاہے ایک کپڑے سے چھپ جائے یا دو کپڑوں سے چھپے، اس کی مطلب اس میں پرابلم نہیں ہے۔ مثلا جو لانگ جبے ہوتے ہیں، اگر کسی نے صرف وہی جبہ پہنا ہے اور اس کا پورا بدن چھپ گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اسی کا حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مردوں کے لیے ہے کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے ہے کہ عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ ہے، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔
یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے اور ننگے پڑی بالاجماع نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جبکہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک اور محرم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھری میں ہو تمام بدن سوا 5 عضو کے یعنی کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ یہ کافی تفصیلی مسئلہ تھا جو کہ فتاوی شامی میں ہے، جو رد المختار حاشیہ ہے در مختار پر، تو اس سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں کہ مثلا مردوں کے لیے جو ستر عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، تو یہ جو اس کا بدن کا حصہ ہے ہر حال میں چھپانا واجب ہے، اور بالخصوص نماز میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے جو بھائی پینٹ شرٹ میں یا پینٹ کے ساتھ ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا جو بدن ہے، پیٹھ جو ہے وہ ننگی ہو رہی ہوتی ہے، تو دیکھیں اس طرح جو نماز ہے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو ستری عورت ہے وہ نہیں چھپایا ہوا۔ اور عورتوں میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں باریک دوپٹے کے ساتھ، جو بہت ہی باریک ہوتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے جو سر کے بال ہیں ان کی سیاہی چمک رہی ہوتی ہے، یعنی کہ سیاہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب بالوں کا چھپانا یہ نماز میں بھی فرض ہے اور غیر محرموں سے ان کا چھپانا یہ بھی فرض ہے۔ تو جو عورتیں بالوں کو چھپاتی نہیں ہیں اور نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، تو ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، صرف وہ باریک دوپٹے سے نماز نہ پڑھیں بلکہ کوئی ایسی موٹی چادر ہونی چاہیے جس سے ان کے سر کے بال بالخصوص اچھی طرح چھپ جائیں، اور کانوں کا چھپانا بھی عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، صرف اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اور جب عورت گھر سے نکلے یا کسی بھی غیر محرم کے سامنے اس کو جانا پڑے تو اس وقت بھی جس طرح نماز میں بدن کو چھپایا جاتا ہے اسی طرح اس کا بدن چھپا ہونا ضروری ہے، بلکہ علماء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جوان عورتوں کو تو اپنا چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے، اور اس پر آج کل جو علماء کرام ہمارے اس زمانے کے ہیں ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی چھپانا واجب ہے۔ تو ہماری بہنوں کو بالخصوص اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ انہیں جو شریعت نے پردے کے احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، اور ہم والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی شریعت کے مطابق رہیں اور اپنے بیٹیوں کو بالخصوص اس کی تعلیم دیں، اور بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اس بات کا درس دینا چاہیے، خاوند کو، بیوی کو سمجھانا چاہیے، تو والدین اولاد کو سمجھائیں اور ان دینی احکامات سے مطلع فرمائیں۔ تو اسی طرح نماز کے جو شرائط میں سے شرط جو ستر عورت ہے اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ پروگرام آپ کا پروگرام ہے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، تو لائیو کال کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کی ٹی وی اسکرین پر ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ لائیو کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو سوال بھی آپ پوچھنا چاہیں
آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مزید جو مسائل ہیں شرائط کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ تو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ نماز میں یہ شرائط میں سے ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ دوسرا سپارہ اسی آیت مبارکہ سے شروع بھی ہوتا ہے، اور جس میں تحویل قبلہ کا بیان ہے کہ مسلمان پہلے جو ہے، ایک سسٹر ہے رادرم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں ایک دوسرے چینل پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ بیان ہو رہا تھا، تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جب شادی ان بی بی صاحبہ سے ہوئی تھی، تو وہ ان کی عمر اس وقت پھر کس طرح، کیا عمر تھی، اور وہ کس عمر میں جا کے پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ تو اس بارے میں پلیز مجھے تھوڑا سا معلوم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی تھی، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آخر میں ان کے عمر کا کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عمر زندگی دنیا میں ہی مانگ لی تھی، جوانی، تو اب آخر میں ان کی عمر پھر کا کیا ہوگا؟ کس عمر میں وہ دکھائی دیں گی؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا جلدی بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے باہر بھی جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک یہ اللہ وہ خیر۔ جتنے سارا حالات ہے نا، اچھی طرح سے مجھے سمجھا دیجیے گا، مجھے بہت شوق ہے یہ بات سننے کا۔ جی بہترین، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ استقبال قبلہ کے حوالے سے دوسرا سپارہ جو شروع ہوتا ہے اسی آیت مبارکہ سے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ تم فرما دو اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے، جو شان نزول ہے، مختصر یہ کہ پہلے مسلمان جو مدینہ منورہ میں تھے تو بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر 17 ماہ بعد آفٹر 17 منتھس تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ ظہر کی نماز تھی۔ 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس شریف کی طرف رخ انور کر کے پڑھی تھیں، کہ وہی نماز کے دوران آپ کو اجازت مل گئی، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، تو کعبہ شریف کی طرف آپ نے نماز کے دوران ہی آپ ٹرن ہو گئے، اس طرف اپنے چہرہ اقدس کر لیا، تو پیچھے جو صحابہ کرام تھے اب وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے تھے، کیونکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے خانہ کعبہ اور بیت المقدس شریف، تو وہ صحابہ کرام نماز میں چل کر آپ کے پیچھے آ گئے۔ تو 2 رکعتیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور پھر 2 رکعتیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ تو اس دن سے پھر آج تک اور تا قیامت مسلمانوں کا جو قبلہ ہے کعبہ مشرفہ ہی ہے، اور اسی کی طرف منہ کرنا جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے حوالے سے چند مسئلے ہیں، وہ مسئلے بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ جو ہے، نماز جو ہے
اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا، حرام و گناہ کبیرہ کیا، اور اگر عبادت کعبہ کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بالکل ظاہر سا ہے کہ ہم کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر ہم سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، گو کہ ہم کعبہ شریف کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، مگر حقیقتاً ہمارا جو نیت ہے، ہمارا جو ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا ہے، اور اس طرف ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان اس سے یہ متصور نہیں ہے وہ کعبہ شریف کو سجدہ کر رہا ہو، اور اگر معاذ اللہ کوئی اس نیت سے سجدہ کرتا ہے تو اس میں علماء کرام نے 2 اقوال لکھے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اور اگر اس کی نیت کعبے کی عبادت کی ہے تو پھر یہ بلا شبہ کفر ہے۔ اسی طرح استقبال قبلہ کے حوالے سے ہے کہ استقبال قبلہ عام ہے کہ بعین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ تو ہمارے لیے جیسے ہم دور ہیں کافی، تو ہمارے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے، اور مگر جو حضرات نمازی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کے کعبہ مشرفہ کو دیکھنا ممکن ہو تو عین کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرنا ان کے لیے یہ فرض ہے اور بہت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نماز کا بھی ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کعبہ مشرفہ کس طرف ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا چاند سورج ستارے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ چاند ستاروں سے کس طرح معلوم کر سکے سمت قبلہ، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے۔ تحری کسے کہتے ہیں؟ کہ سوچے، غور کرے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تو تحری کرنے سے جو اس کی جو نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں اس کو پتہ چلے کہ اس نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو دیکھیں اسلام میں کس قدر آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنی ان میں وسعت ہے، جتنی ان میں طاقت ہے، اتنا ہی بوجھ ان پر رکھا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ مثلا اب کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کعبہ مشرفہ کس طرف ہے اور قبلہ کس طرف ہے،
تو اب اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ تحری کر لے اور سوچے غور کرے، جس طرف قبلہ ہونا اس کو پتہ چلے، اس کی سمجھ میں آئے، اسی طرف وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور اگر چند لوگ ہوں تو سب پر تحری کرنا، اپنے علیحدہ علیحدہ سوچنا یہ ضروری ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ سب کی رائے ایک ہی سمت کی طرف ہو، مگر سب پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی تحری کریں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ 4 شخص ہوں اور چاروں نے جو اپنی سوچا ہے اور انہوں نے جو تحری کی ہے وہ 4 مختلف سمتوں کی طرف رخ کیا، انہوں نے 4 ڈیفرنٹ ڈائریکشن کی طرف فیس کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے، مگر چونکہ وہاں پر نہ کوئی ایسے سائنز ہیں، نہ مسجدیں ہیں، نہ محرابیں ہیں، تو اس لیے ان چاروں کی نماز، گو کہ چاروں نے مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان سب کی نمازیں ہو جائیں گی۔ گفتگو چل رہی تھی اور ساتھ ہی ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب آپ کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی، بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، تو کیا ان کو دوبارہ جوانی مل گئی تھی یا جو بھی ان کی اس وقت عمر تھی اسی میں ان کے ساتھ نکاح ہوا؟ تو دیکھیں تفسیر خزائن العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے اس پر جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے 2 سوال ہیں، ایک آپ کے موضوع پر ہے، جو آپ نے آیت سنائی تھی نا کہ عورتوں کو اللہ تعالی ذات نے حکم دیا کہ اپنی زینت کو کور کرو، جی جی بالکل، وہ میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کہ لفظ زینت کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ وہ ناموں کے بارے میں وہ ہوتا ہے نا کنیت، کیا کنیت ہے لفظ؟ کنیت لفظ ہے نا کنیت؟ جی جی اس کے بارے میں کچھ سمجھا دیں تو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر خزائن العرفان میں جو سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے، اصل میں سورہ یوسف 12ویں سپارے میں ہے، تو اس کی تفسیر میں یہ بات تحریر ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شادی، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھنا ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ پلیز بتا دیں۔ ٹھیک، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا جی شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں سورہ یوسف کی تفسیر میں جو تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ جب بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر جو عزیز مصر تھے، جو مصر کے کہہ لیں کہ پرائم منسٹر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر جو مصر کا جو بادشاہ تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی، 2 بیٹوں کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جوانی لوٹا دی گئی تھی، بلکہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھی نہیں تھی، اس وقت بھی جوان تھیں،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کم و بیش 12 سال جیل میں رکھے گئے، قید میں بند کیا گیا آپ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جب جیل سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی پھر شادی بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ تو بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بوڑھی نہیں تھی، ابھی جوان ہی تھی جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی، اور یہ جو روایت جو عوام میں عام طور پر مشہور ہے کہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا تو وہ بہت بوڑھی تھیں، وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ چیز لے کر آئی تو اس کے ساتھ تولا گیا اور یہ تو وہ، تو یہ بالکل ایسے مطلب عوام کی ہی باتیں ہیں، اس میں اتنی مطلب صداقت نہیں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بوڑھی عورت تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ اس وقت جوان ہی تھیں، تو آپ کے اولاد بھی نہیں تھی اپنے پہلے شوہر سے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ مزید معلومات کے لیے تفسیر خزائن العرفان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے۔ جی آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ کا کہنا ہمارا سنا قبول ہو، آمین۔ علامہ صاحب میرے چند سوالات ہیں جو آپ کا موضوع تھا نماز کے بارے میں۔ جی جی۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ عورتیں جیسے نماز کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو اپنے دوپٹے کو کانوں کے پیچھے اڑس لیتی ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کان نظر آتے ہیں، وہ اس لیے اڑس لیتی ہیں کہ سم ٹائم اگر دوپٹہ سلپری ہو تو وہ جی ٹک جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا کان بھی سترے عورت میں آئیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو گردن ہے، تو یہاں تو خیر اتنی گرمی نہیں ہے، تو پاکستان میں یہ جو مشاہدہ ہے کہ جب بہت گرمی ہوتی ہے تو عورتیں نماز پڑھتے ہوئے بھی دوپٹہ ہلکا سا اوڑھتی ہیں، مطلب ذرا لوز طریقے سے، ٹائٹ نہیں کرتی، تو ان کی جو گردن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے دوران۔ جی جی۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا کہ کیا جی گردن مطلب نظر آئے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ٹھیک۔ اسی طرح جیسے مرد ہیں تو وہ سم ٹائم اگر آفس میں کچھ ہے، گرمی ہے تو ہاف سلیوز پہنی ہوتی ہے، ٹی شرٹ وغیرہ، تو کیا مردوں کی ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی؟ ان کے لیے بھی بازو مطلب کلائی تک مطلب ڈھکنا ستر عورت میں آئے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے تحریک کا ذکر کیا ہے تو کچھ لوگوں نے میں بھی یہ لفظ پہلی دفعہ سننا ہو تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ تحریک کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر جیسے کہ موٹر وے پہ اگر ہمارا سفر میں مطلب رکنا پڑے نماز کے لیے تو وہاں ہم نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو کیا ہمیں اس نماز کو لوٹانا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جبکہ ہم نے تحریک کر کے پڑھی ہے نماز؟ جی 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 سمجھ آ گیا علامہ صاحب؟ جی بالکل سمجھ آ گئی۔ جی 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 علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور بالخصوص میرے والدین کی بھی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اور علامہ صاحب شاید ابھی آپ سے آخری پروگرام میں بات ہو رہی ہو کیونکہ امت چینل مطلب بند ہو رہا ہے، تو میں آپ کا خاص طور پہ شکریہ امت چینل کی تمام ناظرین سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے وقت دیا آ کے ہمیں دین کے مسئلے مسائل دکھائے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارا روحانی طلب تو ویسے بھی علماء کرام سے رہتا ہی ہے، تو اپنی خاص دعا میں ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر حسن جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، بالخصوص آپ کے والدین، اور بالعموم جتنے بھی ناظرین امہ چینل کے دیکھ رہے ہیں جن کے بھی چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے، یا بالخصوص کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، دونوں میں سے ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جس طرح آپ ٹی وی اسکرین پر ابھی ایک پٹی بھی چل رہی ہے کہ امہ چینل جو ہے وہ 31 کو بند ہو رہا ہے، تو ایسا ہی ہے، اور امہ چینل کی جتنی بھی انتظامیہ ہے اور بالخصوص اس کے جو مالک ہیں عارف بھائی، وہ آپ تمام ناظرین کے لیے دعا گو بھی ہیں،
اور آپ سب کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے پچھلے 9 سال سے الحمدللہ امہ چینل کے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا. اس کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈز، آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی لائے گئے ہیں اور آپ کی فیڈ بیکس کے ذریعہ سے ہی امہ چینل بھی کامیاب ہوا ہے. تو ہم بھی آپ لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے بھی کسی بھی سلسلے میں امہ چینل کے ساتھ تعاون فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام ہی ان بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو مختلف پروگرامز کرتے رہے ہیں، بالخصوص علماء کرام اور ہمارے جتنے بھی پریزنٹرز تھے جنہوں نے لمبے عرصے تک یا جنہوں نے چند پروگرامز میں شرکت فرما کر امہ چینل کو رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بالخصوص عارف بھائی کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور کالر ہے رچ ڈیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کی بہت آہستہ آواز آ رہی ہے مجھے. میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے جو ہم نفل پڑھتے ہیں ان نفلوں میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نفل پڑھتے ہیں جیسے نماز کے اندر نہیں، جیسے جو ہم نفل پڑھتے ہیں ایسے ہی اللہ پاک کے لیے، تو ان نفلوں میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم اشراق اور چاخشت یہ ہم کس وقت تک، کیا ہم 11 بجے تک دونوں کٹھی پڑھ سکتی ہیں یا 10 بجے تک دونوں کٹھی پڑھ سکتی ہیں؟ اس کا آپ مجھے جواب دے دینا. جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو میرے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنا، میرے ہسبینڈ کی بخشش کے لیے دعا کرنا، جی اور میرے بہن بھائیوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین اور بالخصوص آپ کے مرحوم شوہر کی مغفرت و بخشی فرمائے، اور بھی جتنے ناظرین کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری فرمائے، اور مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مظلوم کے شر سے محفوظ رکھے، اور تمام مسلمانوں کے مال و اسباب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو مزید جو سوالات پوچھے گئے ہیں، ایک سوال مانچسٹر سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جو آیت مبارکہ میں زینت کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے حوالے سے میں ابھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں، کہ ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز عادت جاری ہے. تو مواضع زینت سے مطلب وہی جسم کی اعضاء جو ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے، ان کو چھپانا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسرا سوال آپ نے جو پوچھا کنیت کے حوالے سے، تو کنیت عموماً جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے بنائی جاتی ہے. مثلا اگر کسی کی بیٹی کا نام مدیحہ ہے تو اس کو ابو مدیحہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ کے بڑے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام قاسم تھا، تو اس لیے آپ ابو القاسم ہیں. اور بعض اوقات کسی وصف یا کسی خوبی کی طرف نسبت کر کے وہ کنیت بن جاتی ہے. مثلا مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ بلیاں
रखते थे, बिल्लियाँ रखने का उनको शौक़ था। तो एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा की गली में इस तरह वो बिल्ली पकड़े जा रहे थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, ए बिल्लियों वाले। तो अरब शरीफ का ये मामूल था लोगों का कि जिसको जिस हालत में देखते उसी की तरफ निस्बत कर देते। मसलन हज़रत सज्जुदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में गालिबन ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे, और गर्दो गुबार भी आपके जिस्म अक़दस के बोसे ले रही थी और आपसे बरकतें हासिल कर रही थी। तो आप चूँकि तुराब पर थे, मट्टी पर थे, इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुम या अबा तुराब, खड़े हो जाइए ए मट्टी पर लेटने वाले। तो आपको ये कुनियत इस कदर पसंद और महबूब हुई कि आपने अपने जो कुनियत ही वो रख ली, और आप इस बात से खुश होते थे कि लोग आपको अबू तुराब कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ औसाफ़ की वजह से भी, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से भी कुनियत रखी जाती है। तो उमूमन जो है वो औलाद की तरफ निस्बत की वजह से कुनियत रखी जाती है। बहन ने पूछा कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा को अदा करने का तरीका क्या है। तो देखें, जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, जैसे ज़ोहर की 4 सुन्नतें हैं, तो उनमें ये है कि आप दूसरी रकात में जब तशहुद में बैठेंगे, कादा ऊला में बैठेंगे, तो उस वक़्त सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाएंगे, दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेंगे, और तीसरी रकात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेंगे, और चारों रकातों में फातिहा के साथ सूरत भी मिलाएंगे। ये है मुअक्कदा का तरीका। और जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, जैसे असर की और इशा की जो कबलिया 4 सुन्नतें हैं, चूँकि ये नफ़लों की तरह हैं, तो जिस तरह नफ़लों की नमाज पढ़ी जाती है 4 रकात की, इसी तरह सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी पढ़ी जाती हैं। तो इनका जो कादा, हर कादा फ़र्ज़ होता है, इसलिए कादा ऊला यानी 2 रकात के बाद जब अत्तहियात में बैठते हैं तो उसमें अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे, और साथ में दुआ भी मिलाएंगे, सलाम नहीं फेरेंगे। अब तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, और तीसरी रकात जो है वो सना से शुरू करेंगे, सुबहानक अल्लाह से शुरू करेंगे। तो इस तरह अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। तो गैर मुअक्कदा जो हैं, इनमें इजाफ़ा ये है कि जो आप अत्तहियात के लिए बैठते हैं दूसरी रकात में, उसमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, साथ में रब्बी जअलनी या दुआ मिलाएंगे, और तीसरी रकात सना से शुरू करेंगे। अब ये एक फ़र्क के लिए मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। वैसे एक ज़िमनन मसला अर्ज़ कर दूं कि अगर बिलफ़र्ज़ बाज़ औक़ात बंदा भूल भी जाता है, और भूले से वो कादा ऊला में जो तशहुद है उसने मुकम्मल पढ़ी है अब्दुहु व रसूलु तक, मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भूल गया और खड़ा हो गया, और तीसरी रकात सना से शुरू नहीं की, तो फिर भी नमाज हो जाएगी, मगर जानबूझकर ऐसा करना मकरूह है। एक सिस्टर हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी, आपकी हाज़िरी के लिए ये मैं हाजिर हुई हूँ कि शुक्रिया अदा करने के लिए। जी आपका शुक्रिया, आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा ताउन किया है। अपने आलमों ने सर्विस दी, और उम्मा चैनल का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुई हूँ। हम बहुत मिस करेंगे उम्मा चैनल को माशाल्लाह। जी। तो क्या हमारे लिए ये सहूलत कहीं से हाजिरी की होगी? सॉरी, दोबारा कहें आप ये हम उम्मा चैनल बंद हो रहा है, जी जी, तो ये सहूलतें जो अब हम लूट रहे हैं, 9 साल से लूटी हैं, उनके अब कहीं और ये मिलेगी हमको? जी, इसके बारे में तो अभी कोई मालूमात नहीं है मुझे। ज़ाहिर सी बात है, उम्मा चैनल का बंद होना हम सब के लिए बहुत बड़ा मतलब एक नुकसान है, और इसके बड़े फ़वाइद थे, आपको भी मालूम है कि बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया है।
जी 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 जी। तो दूसरा एक मेरी अर्ज है कि आप बोल दें पीछे से कि मुझे आपका नंबर दे दें, ठीक? जी, कंट्रोल रूम से आप राब्ता जी कर सकते हैं। जी 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 जी। दूसरा एक मेरा छोटा सा सवाल है, लेकिन वो मुझे पता है कि ये अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हज का वक्त जा रहा है, हज का महीना शुरू होने वाला है, जो चल रहा है, हज के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं पूछने इसलिए चाहती हूँ कि काफी अरसा पहले मेरी वालदा साहब ने हज किया था। जी जी। और हज करने के बाद कुछ सालों के बाद फिर वो वफात पा गए। अच्छा, अब वो मुझे उस वक्त वो यहाँ इस मुल्क में आए हुए थे तो हज किया था उन्होंने। उसके बाद मुझे पता है ये ख्वाबों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका लिंक है हज के साथ, जो कि मुझे 2 दफा मेरी वालदा साहिबा वहाँ मिले हैं। एक दफा सफा मरवा पहाड़ी के ऊपर खड़े दुआ मांग रहे हैं, हरम शरीफ की तरफ उनके हाथ है, चेहरा है। तो एक दफा वहाँ बैठे हुए महफिल में मुझे 2 दफा ऐसा मिले हैं। क्या मुझ पर उनका कुछ इशारा है कि मैं दोबारा उनको हज कराऊं या क्या है? इसलिए मेरे पूछना ये जरूरी होगा। जी, इसके वाले से मैं अर्ज करता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। तो ये कंट्रोल रूम से मैं बात करना चाहती हूँ। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो नाजरीन, इस बहन की बात से मैं आप तमाम की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि देखें, आपकी जो मसाजिद के उलमाए कराम हैं, इमाम साहबान हैं, उनके साथ अवाम का जो राबता है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। और अपने जो उलमाए कराम हैं उनके साथ बैठना चाहिए। बिलखुसूस मर्दों के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ, उनसे दीनी शरई रहनुमाई लेते रहना चाहिए। अब जैसा कि आपको मालूम है कि उमा चैनल अभी बंद हो रहा है, तो जो इस पर सर्विसेज दी जा रही थी, तो ये आप चीज़ें अपने लोकल जो आपकी मसाजिद हैं वहाँ पर जो उलमाए कराम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात मौजूद होते हैं। अगर वो टीवी पर नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े आलिम नहीं हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े बड़े उलमाए कराम हैं जो टीवी पर नहीं आ रहे या नहीं आ सकते। एक वजह ये भी होती है कि उनकी रिहाइश मतलब स्टूडियो से काफ़ी दूर है, तो इसलिए वो टीवी चैनल पर नहीं आ रहे। तो ये अर्ज़ कर रहा था कि आपके जो इमाम साहबान हैं, जो उलमाए कराम हैं आपकी मसाजिद के, उनके साथ राबता रखें। उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके घर में होने चाहिए। जब भी आपको कोई मसला पेश आए तो आप अपने इमाम साहिब से, अपने आलिम दीन से ज़रूर राबता किया करें और उनसे जो शरई रहनुमाई ले लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन ज़रिया होता है इल्म दीन सीखने का, समझने का। और बहनों के लिए बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा कि आप अपने महारम के ज़रिया से, यानी कि अपने भाई के ज़रिया से, वालिद साहब के ज़रिया से, या बेटे के ज़रिया से, या खावंद के ज़रिया से आप मस्जिद के इमाम साहिब से कोई भी मसला जो है वो दरियाफ़्त कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा कराम को सलामत रखे, अल्लाह ताला इनमें कसरत फरमाए, बरकत फरमाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से खुश होते हैं कि आप उनसे दीनी शरई रहनुमाई लेते हैं। जब तो हम सब को चाहिए कि जब भी कोई मसला पेश आए तो अपनी मसाजिद के इमाम साहबान, उलमाए कराम से हम ज़रूर राब्ता किया करें और उनसे दीनी और शरई रहनुमाई लेते रहें। तो दोबारा मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी उम्मा चैनल को पसंद करते हैं, पसंद करते रहे हैं और आपने बहुत अच्छा ताउन फरमाया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का जो तरीक़ा है, अगर कभी बंदा भूल जाता है और दूसरी रकत में दुरूद इब्राहिमी नहीं मिला सका, या वो तीसरी रकत में सना से शुरू नहीं कर सका, तो फिर भी उसकी सुन्नतें अदा हो जाएंगी। इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं है। और दुपट्टे के हवाले से बहन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है
کہ بعض بہنیں دوپٹہ اس طرح لیتی ہیں یا چادر اس طرح لیتی ہیں کہ ان کے جو کان ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کہ بہار شریعت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کی آپ کو ریفر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا. تو مسئلہ نمبر ہے 33 نمبر مسئلہ ہے، اور بہار شریعت کا حصہ نمبر 7 ہے، تیسرا حصہ ہے، جس میں نماز کی شرطوں کا بیان ہے. اس میں جو ہے وہ مسئلہ تحریر کیا گیا ہے کہ عورت کے جو دونوں کان ہیں یہ بھی ستر میں شامل ہے، یعنی ان کو بھی چھپانا ضروری ہے. اسی طرح گردن اور گلا بھی اس میں شامل ہے کہ عورتوں کو یہ بھی چھپانا فرض ہے، اور یہ نماز کا بہت اہم مطلب اس میں چیز ہے. صرف چہرہ اپنا وہ کھلا رکھیں گی اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رکھیں گی، باقی ان کو سارا جسم چھپانا ہے. اور جو اس کپڑے کے ساتھ چھپایا ہے وہ کپڑا بھی جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو، بلکہ ڈھیلا ڈالا کپڑا ہونا چاہیے. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہاف آستین میں کیا مرد کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، مرد کے لیے ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے. اگر کسی کے پاس صرف اتنا کپڑا ہے کہ وہ اپنا یہی حصہ جو بدن کا وہ چھپا سکتا ہے، تو پھر بھی اس مرد کی نماز ہو جائے گی ناف سے لے کر گھٹنے سمیت. اگر کسی نے اپنا جسم کور کر لیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر دوسرا کپڑا موجود ہوتے ہوئے اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا. اور اگر کسی نے ہاف آستین یعنی ہاف سلیو والی شرٹ میں نماز پڑھی، جسے ٹی شرٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنے سے مرد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اہل علم ہے، یعنی امام ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو ایسے جو شخص ہیں جو اس طرح کا لباس پہن کر دوسروں کے سامنے جانا معیوب سمجھتے ہیں یا لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے ہاف سلیو یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور جو عوام ہے جو عموماً ایسے کپڑے پہنے رہتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بعض لوگوں کے کپڑے لباس جو کام کے کپڑے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں ہاف سلیو والے، تو ان کے لیے نماز بالکل جائز ہے. ہاف سلیو شرٹ میں مرد کی نماز بالکل جائز ہے. وہ نماز اس طرح پڑھیں گے تو ان کی نماز بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال آپ نے پوچھا کہ تحری کسے کہتے ہیں؟ تو تحری کے بارے میں ہے کہ سوچنا، غور کرنا، اور جس سمت قبلہ اس کے ذہن میں آئے، اس کا دل جمے کہ اسی طرف قبلہ ہے، تو وہ جو ہے نا اسی طرف نماز پڑھ سکتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی. اور اس کے حق میں وہی قبلہ ہے کہ اگر نماز کے بعد کسی نے بتایا، جاننے والے نے، کہ اس طرف قبلہ نہیں تھا، دوسری ڈائریکشن میں قبلہ تھا، تو پھر بھی نماز ہو گئی اور اس کو لوٹانا بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز اس کی ہو گئی. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کیمپس وغیرہ مل جاتے ہیں قبلہ نما جسے کہتے ہیں، وہ موبائلز میں بھی آج کل ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جن کے ذریعہ سے آپ قبلہ کی ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے ایسے مطلب جو ہیں. اور بالخصوص آپ جس سفر پر جا رہے ہیں تو اگر آپ پہلے سے تھوڑی پلاننگ کر لیں اور معلومات کر لیں کہ آپ نے کہاں کس سروس اسٹیشن پہ رکنا ہے، کس جگہ پر قیام ہے، کس شہر میں ٹھہرنا ہے، تو وہاں سے قبلہ کی ڈائریکشن کیا بنے گی، ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہم کسی بس کا، ٹرین کا یا جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اس وقت بھی پری پلاننگ ہونی چاہیے، اور اس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سفر میں ہیں تو کتنی نمازیں آئیں گی، تو کون سی نماز کس جگہ پر پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے. یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ ہماری ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں اللہ تعالیٰ درست نمازیں پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ تو ایک اور بہن نے پوچھا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوت شدہ کے لیے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ تو دیکھیں، نوافل میں آپ کو بالکل اختیار ہے، آپ چاہے کسی فوت شدہ کے لیے نفل پڑھ رہے ہوں یا ویسے نفل نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، اور ان کے ذریعہ سے جو آپ کو ثواب ملے گا اس کا آپ اصالِ ثواب جو فوت شدہ ہیں ان کو کر سکتی ہیں۔ جس طرح فوت شدہ کو اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے، اسی طرح زندہ کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جو بھی نیکی آپ اصالِ ثواب کرنا چاہیں تو یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ، تمام مسلمان جو انسان ہیں اور جو بھی مسلمان جنات ہیں، تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو الحمدللہ تمام کو پورا ثواب پہنچے گا اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس مرحوم کا نام لے کر اصالِ ثواب کیا جاتا ہے اس کو زیادہ فرحت ہوتی ہے۔ تو آپ کے والدین ہوں یا آپ کا شوہر ہے یا بیوی ہے، کوئی بھی عزیز رشتہ دار ہے جو فوت ہو چکا، تو اس کا نام لے کر اصالِ ثواب کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس طرح بھی اصالِ ثواب کر دیا کہ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچے تو پھر بھی سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ اشراق اور چاشت کی نماز کیا؟ ایک اور بہن ہے اسٹوکن ٹرینڈ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ سب خیریت سے؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے۔ جیسے آپ نماز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ساتھ مسافر ہوتا ہے تو جیسے کہ نماز کا قضاء کا ٹائم ہے تو کیا وہ نماز چلتی میں وہ گاڑی میں نماز اپنی ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور چلانے والے کو اتنا ٹائم نہیں کہ سائڈ میں کر کے یا کسی سروس میں لے جا کر جو ہے وہ نماز کو ادا کرے۔ میرا دوسرا کوشچن، جیسے آپ پردے کا کر رہے ہیں، پردے کے بارے میں پوری آیت سورۃ احزاب میں اتری ہوئی ہے، اس میں تھوڑی سی اور رہنمائی کریں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں پردہ ڈیل کا اس طرح ہے، باقی یہ چینل جلدی ختم ہو رہا ہے اور جس کا حد افسوس ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب علماء دین نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے، میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ واپس یہ چینل میں واپس آئے، کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں دین کا کافی علم ملا ہے اور ہمیشہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور میرے لیے بھی، میری طرف سے بھی ساری علماء چینل کے جتنی بھی ٹیم ہے ان کو بہت بہت میں سلامت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے ہم سب کے لیے دعا بھی کی ہے، تو ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں اور تمامی ناظرین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اور اپنے بڑی اچھی خواہش کا اظہار کیا، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ امہ چینل بند ہی نہ ہو، اور اگر ہو ہی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اسباب بنائے کہ دوبارہ شروع ہو جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ سبب ضرور عطا فرمائے گا جس سے دین کی مزید خدمت ہو سکے۔ تو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اشراق اور چاشت کی جو نمازیں ہیں کیا یہ 10 سے پہلے 11 سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے مساجد کے جو ٹائم ٹیبل ہیں وہ اپنے گھروں میں رکھیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سن رائز کتنے بجے ہے، سورج طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے۔ تو سورج طلوع کے جب 20 منٹ گزر جائیں وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اشراق کا اور چاشت کا، اور یہ ٹائم رہتا ہے جب تک نصف النہار شرعی نہ ہو جائے۔
مطلب آسانی کے لیے جو سمجھ لیں کہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ نے اشراق اور چاشت پڑھنی ہے. اور یہ جو ٹائم ہے، جس طرح دیگر نمازوں کے ٹائم بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں گرمیوں میں زوال کا ٹائم بھی بدلتا رہتا ہے. تو عموماً 10 بجے جو ہے یو کے حساب سے 10 بجے تک، تو بلکہ 11 بجے تک، عام طور پر 11 بجے تک اشراق اور چاشت کا ٹائم رہتا ہی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو. تو آپ مزید معلومات کے لیے جو نماز کے اوقات کے حوالے سے کیلنڈر وغیرہ آپ کے گھروں میں ہوں گے، یا موبائلز میں بھی ایسی اپلیکیشن ہیں جس میں پریئر ٹائمنگ کے ایپس بنے ہوئے ہیں، وہ آپ رکھیں. اس میں آپ زوال کا ٹائم چیک کر لیں، زوال کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے، جو کہ اصل میں نصف النہار شرعی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس حساب سے اپنی اشراق، پہلے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں اور بعد میں 2 رکعت چاشت کے پڑھ لیں، تو اس طرح بھی اشراق اور چاشت ہو جائے گی. اور چاشت کی مزید 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مزید بھی اس کے بارے میں اقوال ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نمازیں قبول فرمائے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال ہے کہ ایک بہن نے خواب دیکھا ہے اور اس میں گو کہ ان کی والدہ صاحبہ حج کر چکی تھیں، مگر اب وہ فوت ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی آ رہی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی والیوم بند کر لیں گے تو پھر آسانی سے سن لیں گے. السلام علیکم. اچھا، مجھے انکوائری کرنی تھی. میرے 1432 میں نے پیسے بھیجے لے تھے مسجد کے لیے. جی 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 جی. اس کا ٹی وی کا آواز. آپ ٹی وی کی والیوم بند کر لیں تو پھر بات کریں آپ. جی جی لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہن نے خواب دیکھا، ان کی والدہ ماجدہ انتقال فرما چکی ہیں، اور انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا ہے کہ وہ حرم پاک میں ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، اور پہلے سے وہ حج بھی کر چکی تھی. تو کیا یہ سائن جو خواب نظر آیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو دوبارہ حج ان کے لیے کرنا چاہیے، یا حج بدل وغیرہ کرنا چاہیے، یا کروانا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ یہ بڑا مبارک خواب ہے، اور اس میں مطلب ایک قسم کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے بھی خیالات ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، سوچ بڑی پاک ہے کہ آپ کو خواب میں مطلب اس طرح کی مقدس مقامات کی زیارتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور مزید اس طرح کی نیکیاں جو بھی آپ کرتی ہیں اور رد و وظائف پڑھتی ہیں، یا جو بھی صدقہ و خیرات کرتی ہیں، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اس وجہ سے آپ پر کوئی حج وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ پر یہ لازم ہے کہ حج بدل کروائیں، کیونکہ آپ کی والدہ پہلے ہی حج کر چکی تھی. تو آپ مزید ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کی خواہش ہے تو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کسی کو بھی حج پر بھیج سکتی ہیں، خود بھی جا سکتی ہیں، اور عمرے پر بھی جا سکتی ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے عمرے کر سکتی ہیں، صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، مساجد کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں. تو جو بھی آپ طریقہ اپنانا چاہیں وہ بہت اچھا ہے، مگر آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے. ایک اور سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات سفر پر ہوتے ہیں اور گاڑی کھڑی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو کیا چلتی کار وغیرہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
تو دیکھیں چلتی کار اگر وہ شہر سے باہر ہے تو اس میں سنتیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، مگر جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ چلتی کار میں اس طرح نہیں پڑھ سکتے. باقی جتنے بھی سنتیں ہیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں یا نفل ہیں، یہ نمازیں آپ چلتی کار میں جو پیسنجر ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. کہ گاڑی جس رخ کی طرف جا رہی ہے، جیسے کار میں عام طور پر بیٹھتے ہیں تو جس سمت کار جا رہی ہے چاہے وہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، اور کار چاہے جتنی بھی ٹرننگ اس کی آتی رہے لیفٹ رائٹ کرتا رہے ڈرائیور، مگر جو پیسنجر بیٹھے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو سنتیں اور نفل نمازیں چلتی کار میں پڑھ سکتے ہیں. مگر جو فرض ہیں، جو وتر ہیں، واجب ہیں یا سنتیں ہیں جو فجر کی، وہ چلتی کار میں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی سفر کریں آپ کی یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے نمازیں کس کس اسٹیشن پر، کس جگہ پر رک کر ہم نے پڑھنی ہے. تو چلتی کار میں اس طرح نماز نہیں ہوتی. آپ کار روکیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی جگہ پر روک لیں. اور اب ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جائے نماز وغیرہ نہیں ہوتا، اور لوگ اس لیے بھی پینک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہمارے پاس تو کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے. تو دیکھیں کپڑا بچھانا، جائے نماز بچھانا کچھ ضروری نہیں ہے. آپ ایسے ہی صاف زمین پر، جیسے ہمارے عام طور پر پکی زمینیں ہوتی ہے، فٹ پاتھ بھی پکی بنی ہوتی ہیں، کار پارکس میں بھی پکی جگہ ہوتی ہے، کوئی بھی صاف ستھری جگہ ہو جسے آپ کے کپڑے آلود نہ ہوں گرد و غبار وغیرہ سے، تو آپ اس جگہ پر بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی وہاں پر نجاست وغیرہ نظر نہیں آ رہی، نہ کسی نے خبر دی ہے، تو آپ کے حق میں وہ بالکل پاک ہے. آپ کو اس کو پاک ہی تصور کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ اس پر لوگ چلتے ہیں تو اس سے جگہ ناپاک نہیں ہوتی. تو آپ بغیر جائے نماز کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز بالکل آپ کی ہو جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ گاڑی وغیرہ روکیں اور اتر کر نماز پراپر طریقے کے ساتھ ادا کریں. ہاں ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، مثال کے طور پر جو لوگ گھٹنوں وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے سجدے پر قادر نہیں ہوتے تو ان پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے گاڑی سے اترنا ضروری نہیں ہے. گاڑی کھڑی کر لیں، قبلہ روح کھڑی کر لیں، تو جس طرح وہ چیئر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کار کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ قبلہ کی سمت وہ گاڑی ہو تاکہ آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے. تو کار کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کرسی وغیرہ پر نماز پڑھتے ہیں. تو چونکہ آپ رکوع و سجود پر قادر نہیں ہیں اس لیے آپ پر قیام بھی ساقط ہو گیا ہے. تو ایسے جو مریض ہیں، بھائی ہیں، یہ بہنیں ہیں، تو وہ کار میں اس طرح بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو باقی احباب ہیں ان کو چاہیے کہ اتر کر نماز پڑھیں. اور یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات بڑی جلدی ہوتی ہے یا ایسی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم کے لیے گاڑی نہیں رک پا رہی، تو آپ کے لیے اجازت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے کہ آپ سنتیں اور نوافل چھوڑ دیں، بس جو فرض ہے یا جو وتر ہیں وہ ادا کر لیں. تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور جو نماز جو ہے آپ کی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ ضرور ادا ہونے چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے ابھی سوال کرنا تھا، وہ کال اس کی کٹ گئی ہے، تو دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، ابھی لائنز اوپن ہیں آپ کے لیے. تو پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو میں تمام ہی ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بالخصوص میرے ساتھ بھی بڑا تعاون فرمایا اس پروگرام میں، سوالات کرتے رہے، دعاؤں سے نوازتے رہے، اور کئی ناظرین نے الحمدللہ کافی حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو بھی قبول فرمائے. محمد افضل صاحب مانچسٹر سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا علامہ صاحب آواز بہت کم آ رہا ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے امہ چینل کو اور آپ پوری امت مسلمان کو
حفظ و امان میں رکھے. مانگو اس خدا کی ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. آمین. کماؤ رزق حلال، کھاؤ رزق حلال اور کھلاؤ بھی رزق حلال. جی تو میری عرض یہ ہے کہ آپ نے جتنے سال بھی ہم گناہگاروں کی رہنمائی کی ہے، آپ کا بہت بہت جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمندر جنہ علم عطا کیا، سب علماء کرام کو. تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و فیض میں رکھے. آمین. ہمارے ملک کو وہ بھی حفیظ میں رکھے. اور آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی کہاں پہ جائیں گے؟ تو ہم کن کے ساتھ باتیں کریں گے اور ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ جی افضل صاحب، میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں مساجد کے، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے. جی تو الحمدللہ وہ شرعی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو ان سے رہنمائی لیتے رہیں انشاءاللہ. تو یہ کب تک بند کر رہے ہیں؟ سنا یہی ہے کہ 31 اس مہینے کی جو ہے اس اینڈ آف دس منتھ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ صاحب کو رکھے جی. تو وہ اتنے دکھ سہے ہیں ہم نے کہ گھبرا گئے ہیں ہم. ایسے لگتا ہے کہ جیسے منزل کے آس پاس آ گئے ہیں ہم. لیکن آپ ابھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کہاں منزل کے آس پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، نہ تو ناظرین نے ہمیں چھوڑا ہے اور نہ ہم نے ناظرین کو چھوڑا ہے، مگر کچھ ایسے مطلب اسباب ہو گئے ہیں کہ کس وجہ سے یہ مطلب چینل بند ہو رہا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بھی مالک ہیں، جو امہ چینل چلاتے رہے اتنے سال، محنت کرتے رہے، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کو مزید ہمت بھی عطا فرمائے کہ ہو سکے تو ایسا چینل وہ دوبارہ شروع کر لیں، یا ایسا کچھ ہو جائے تو بہت اچھا ہے سب کے لیے. ٹھیک. ہاں جی 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 چلو جی ٹھیک ہے علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. جی آمین. جزاک اللہ. پھر کبھی زندگی رہی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آدمی زندہ ہو تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. جی بالکل. جب آدمی دنیا چلا جائے تو پھر تو بات گئی. جی جی صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ جی سب کو حفظ و امان میں رکھے. آمین. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم غریبوں کی رہنمائی کرنے کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم غریبوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صرف یہ جو ہم جو چسکے لگاتے ہیں نا، ایک دفعہ ایک مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، دوسری دفعہ دوسرے مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ چسکے لگانے والی باتیں بھی میں تو بالکل پسند نہیں کرتا. جی جی. وہ جتنے بھی علماء کرام آتے ہیں جاتے ہیں سب الف سے اللہ ہی لکھتے ہیں، بے سے تو اللہ کو لکھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جی حفظ و امان میں رکھے. آمین. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیرہ. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا، اور تقریباً اکثر جو ناظرین ہیں ان کے یہی جذبات ہوں گے جن کی آپ ترجمانی فرما رہے تھے. اور جو آپ نے آخری بات فرمائی ہے بہت ہی قابل غور ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا علم حاصل کریں اس پر عمل بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینی معلومات دی ہے، جو ہمیں شعور بخشا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان احکامات کو پریکٹیکلی اپنی زندگی پر نافذ بھی کریں. تو الحمدللہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، علماء کرام موجود ہیں، ہر مسجد میں عالم دین ہوتا ہے، اور ایک ایک شہر میں کئی کئی مساجد ہوتی ہیں. تو آپ جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے علماء کرام سے ضرور مربوط رہیں اور ان سے دینی اور شرعی رہنمائی لیتے رہیں. اور مساجد میں عموماً ریڈیو وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو ریڈیو کے ذریعہ سے بھی ظہر پر درس قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں، یا مختلف نمازوں پر درس حدیث یا درس فقہ وغیرہ دیے جاتے ہیں. اور مختلف جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان میں بھی پروگرامز میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مبلغین تشریف لاتے ہیں. تو ان کے پروگرامز میں شریک ہو کر بھی علم دین سیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں یہی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اور عرض کروں گا کہ علم دین ضرور آپ حاصل کرتے رہیں، کسی بھی ذریعہ سے ہو، کسی بھی طریقہ سے ہو. اور آج کل تو الحمدللہ ایسی ویب سائٹس ہیں اور ایسے مطلب ذریعے ہیں جن کے ذریعہ سے آپ گھر بیٹھے بھی کافی علم دین سیکھ سکتے ہیں. تو اپنے اہل سنت والجماعت کی
جو ویب سائٹس ہیں جس پر علماء کرام کی اردو میں انگلش میں کتابیں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کو حاصل کریں اور مختلف موضوعات پر سٹڈی کریں اور علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی آپ پر فرائض ہیں ان کو ادا کرنے آسان ہو جائیں گے۔ تو آخر میں تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور میں بالخصوص امہ چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محسن ہمارے عارف پٹیل صاحب، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مجھے دیا، دیگر علماء کرام کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو مزید اس طرح دین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بھائی کام کرتے ہیں، انتظامیہ ہے، کیمرہ مین ہیں، اور جتنے بھی اس کے آرگنائزرز ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔